نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ اور سورۃ الزاریات کا آخری رکوع یعنی تیسرا رکوع آج شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کی ہم نے ابتدائی 5 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اور سورت کی آیت نمبر 47، 48، 49، 50، 51 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے اس کی پہلی آیت مبارکہ میں آسمان کا بنانا، پھر دوسری میں زمین کا بچھانا، اور پھر تیسری میں ہر چیز کا جوڑا بنانا، پھر چوتھی اور 5ویں میں انسان کو دعوت توحید دی گئی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے. فرمایا کہ والسماء بنیناها بعید، فرمایا بنایا ہے ہم نے آسمان کو بعید، قوت کے ساتھ. ویسے تو ید کس کو بولتے ہیں؟ بولو ہاتھ کو، لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ قوت. فرمایا ہم نے آسمان کو بنایا ہے قوت کے ساتھ. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور فرمایا کہ بے شک ہم بنانے والے ہیں آسمان کے علاوہ ہر چیز، یعنی ہر چیز پر ہمیں پوری قدرت حاصل ہے، پوری قوت حاصل ہے، کہ صرف یہ آسمان نہیں، آسمان سے بڑی چیزیں بھی ہم بنانا چاہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں. جس طرح جنت کے بارے میں آتا ہے وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اس زمین سے 10 گنا بڑی تو اس آخری مسلمان کو ملے گی جو جہنم سے آزاد ہو کے جنت میں جائے گا. تو آپ بتاؤ جو پہلے جائے گا ان کی کتنی بڑی ہو. تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بنایا قوت کے ساتھ، بے شک ہمیں سب پر قدرت حاصل ہے، ہر چیز پر ہم قادر ہیں. تو سمجھانا اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا انسان تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو مان لے. یہ جو تو انکار کرتا ہے اور کیسے پیدا ہونا ہے، تو بہت چھوٹا سا ہے. یہ کائنات کے اندر آسمان بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تیری نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں تو وہ بھی حقیر سی ہے، کیونکہ اس کے ہاں تو کیڑی کو بنانا، آسمان کو بنانا سب کیا بولو برابر ہے. ہاں جی، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تو آسمان کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا ہے. آپ دیکھ لو ہم سارے انسان آسمان کے نیچے ہیں، اس کے باوجود بھی آسمان آگے ہے. ہاں جی، تو اس لیے فرمایا اس کو مان لیں. اور دوسری بات اس سے بھی زیادہ ہم بنانے پر کیا ہے؟ قادر ہیں. پھر دوسری چیز فرمایا والارض فرشناها، ذرا زمین کی طرف دیکھ، ہم نے کیسا عمدہ تیرے لیے فرش بنا دیا. سب کہہ دو سبحان اللہ. اتنا سخت بھی نہیں کہ انسان کے لیے وہاں کوئی چیز بنانا مشکل ہو جائے. ہاں جی، کنواں وغیرہ، چشمہ وغیرہ، سرنگ وغیرہ، اب دیکھ لو یوں ہے جیسے نرم ہے، اور اتنا نرم بھی نہیں کہ چلنا کیا ہو جائے مشکل. سبحان اللہ، اللہ کی کاریگری ہے نا بھائی. ہاں جی، تو دیکھ لو. اور پھر یہ دیکھو زمین کیسی اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ بالکل پہاڑوں کی طرح سارا نظام ہوتا تو پھر بھی بڑا کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا. ہاں جی، اس کے اندر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے
کیا پیارے انداز میں رکھ دی، اور پھر سارے خزانے اللہ نے زمین میں چھپا دی۔ سبزیوں کے ذائقے بولو کس میں ہے؟ زمین میں۔ پھلوں کی مٹھاس کس میں ہے؟ زمین میں۔ یہ دودھ گوشت یہ بھی سب زمین میں ہی، چارہ زمین سے ہی نکلتا ہے۔ ہاں جی، تو اللہ فرماتے کیسا میرا پیارا سٹور ہے۔ ہاں جی، تو بیج ڈالتا جا رہا ہے، میں اگائی جا رہا ہوں، تو کھائی جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ کبھی زمین کے بارے میں سنا بولو بھائی کاش کر کر کے بنجر ہو گئی ہے؟ نہیں، انسان خود اس میں غلط چیزیں ڈال لے تو وہ بیکار ہو جائے اور چیز ہے۔ ورنہ اللہ کی طرف سے ایسا بہترین نظام ہے کہ صدیوں لوگ نسل در نسل کھائی جا رہے ہیں اور زمین کاش کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فنعم الماہدون، اس میں غور کر، کیا ہی بہترین ہم فرش بنانے والے ہیں۔ ایک میرا اور آپ کا فرش ہے، اب بتاؤ اس فرش میں باری کر سکتا ہے؟ نہیں، تو جو اللہ کا بچھایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز سے فرمایا جوڑے پیدا کیے۔ ایک تو جوڑوں کا مطلب یہ ہوتا ہے متضاد چیزیں۔ اب رات کی متضاد کیا بولو؟ دن، اور روشنی کا اندھیرا۔ یوں بھی ہے نر کا مادہ، اور یوں بھی ہے کہ جیسے نر مادہ ہے جی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے جوڑے جوڑے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے لعلکم تذکرون، یہ ساری چیزیں تیرے لیے بطور نصیحت ہے۔ غور کریں گے تو بات واضح ہوگی، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ غور کس کو کہتے ہیں؟ کبھی اس پر بھی ہم نے غور کیا؟ غور کس کو کہتے ہیں؟ ایک کافر نے قرآن پڑھ رہا تھا سورۃ کہف، سورۃ کہف میں ذکر آ گیا اصحاب کہف کا اور اصحاب کہف کے کتے کا۔ جو اصحاب کہف کا کیا تھا؟ اب یہاں غور کیا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے کیا کوئی چکر نہیں۔ اس نے کیا غور کیا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ اصحاب کہف کو ہم کروٹیں بدلتے تھے۔ ان کی کروٹیں کیا کرتے تھے؟ وہ ایک ہی کروٹ پر 900 سال اوپر 300 سے 3 سال یہ یوں ایک ہی کروٹ پہ نہیں رہے۔ اللہ فرماتے ہم کیا کرتے رہے؟ اور جب کہ کتے کے بارے میں آتا ہے وہ اپنی ایک ہی جگہ پہ رہا، ایک ہی جگہ پہ رہا، تو وہ بھی جاندار ہے، اس کے وجود پر بھی کھال ہے۔ انسان بھی جاندار ہے، انسان کے وجود پر بھی کیا ہے؟ اب یہاں غور کی بات ہے۔ اس نے یہاں غور کیا، تحقیق کی، اس کو پتا چلا کہ انسان کے وجود میں وہ جراثیم، وہ مادے نہیں ہیں کہ جو کتے کے یہ کھال میں جراثیم اور مادے ہیں کہ وہ یوں کتنا عرصہ ہی رہے اس کی کھال خراب نہیں ہوتی۔ انسان کی کیا ہو جاتی ہے؟ اس لیے انسان کو کروٹیں بدلتے رہے اللہ رب العزت اپنی قدرت سے۔ اور کتے کے بارے میں وہ اپنے پاؤں بچھا کر وہیں غار کے منہ پہ بیٹھا رہا، اس نے کروٹیں نہیں بدلی، وہ بیٹھا تو کیا رہا بولو؟ کیونکہ اس کے ذکر تھا بیٹھا رہا۔ تو اب اس پر اس نے غور کیا، اور اللہ کی تخلیق پر جب غور کیا تو اللہ نے اس پر یہ بات کھولی کہ واقعی وہ ذات بڑی ذات ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ تو قرآن میں غور یہ ہے۔ اب جیسے یوں ہے، اب اس میں انسان غور کرے تو سیاستدان لوگ، سائنسدان لوگ سیاستدان تو اور شعبہ ہے، اب سائنسدان لوگ انہی چیزوں پہ تو غور کرتے کہ اگر ہر چیز کا جوڑا ہے تو پھولوں پہ، پھلوں پہ، ہاں جی، اب یہ آم میں آتا ہے نر مادہ، وہ پیونکاری۔ اب یہ اسی چیز پر تو انہوں نے غور کیا کہ قرآن نے تو اشارہ دے دیا، اب وہ اس پر انہوں نے زندگیاں لگا دی، اب وہ چیزیں انہوں نے سوچ کر باہر نکالی۔ تو انہوں نے کہا جی سائنس بہت ترقی کر گئی۔ بھائی سائنس آج بھی قرآن کے سامنے زیرو ہے۔ سارے بولو قرآن کے سامنے زیرو، کیونکہ سب کچھ دیا قرآن نے ہی۔ کس نے دیا؟ اب یہی تو چیز ہے، یہی سے وہ سارا مضمون لے گئے۔ اب اسی پر انہوں نے کتابیں لکھ دی، اور ہم لوگوں نے نہ قرآن پڑھا نہ غور کیا۔ ہم کہتے یار انہوں نے وہ کچھ لکھ دیا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اور بھائی قرآن میں اللہ نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو تو نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اگر تو پڑھتا تو تو کبھی سائنسدانوں کے سامنے گردن نہ جھکاتا، اللہ کے سامنے جھکاتا۔ کس کے سامنے جھکاتا بولو؟
اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے، ان کے سامنے جھکاتے، اس لیے جو وہ کہہ دے وہ ٹھیک ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے اس بیچارے کو اس پر وہ مذبذب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو قرآن نے یہاں یہ بات کی، اور قرآن ان بھی اشارے دیتا ہے، غور انسان کو خود کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ بہت بڑا جملہ ہے، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، یعنی کوشش کرو اللہ کو منانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ اب دیکھو اللہ کا یہ حکم تو ہر مسلمان کو ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جملہ، یہ محاورہ بطور طنز بن گیا علماء کے لیے۔ کیا بن گیا بولو؟ طنز۔ کہتے ہیں مولوی کی دوڑ مسیطے تک، ہاں جی، اگر کسی نے مذاق میں کہا تو اس کا ایمان چلا جائے۔ مسجد کس کا گھر ہے بولو؟ مسجد کس کا دار ہے بولو؟ تو اس میں حکم ہے نا دوڑو اللہ کی طرف، تو کدھر آ رہا ہے؟ مسجد میں ہی آ رہا ہے نا بھائی۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسجد میں آؤ۔ خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آندھی تیز ہوتی حضور مسجد کی طرف دوڑتے، یعنی وہاں جا کر نفل ادا کرتے، صلاۃ الحاجات پڑھتے، دعائیں کرتے۔ لیکن آج ہم نے اس کو بطور مذاق بنا، کل مولوی تو جا کے مسجد میں بیٹھو بھائی۔ الحمدللہ مسجد میں بیٹھنا تو سعادت ہے، سارے بولو کیا ہے؟ سعادت ہے۔ وہاں سے گالیاں نہیں ملتی، دھتکارا نہیں جاتا، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو جدھر تم جا رہے ہو وہاں پہل نمبر تو پتنی وہ چودھری کے ڈیرے پہ ہوگا، یا اگر ہوگا بھی تو پہلے جاتی برک مارے گا، ہاں جی۔ تو اللہ کی طرف جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پہلے قدم پر ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں تو بعد میں پہنچتا ہے، جب اللہ کی طرف مڑ گیا، مسجد کی طرف قدم اٹھائے تو ہر قدم پر گناہ معاف، درجے بلند، نیکیاں مل رہی۔ تو بتاؤ مخلوق کے کسی ڈیرے کی طرف، تھانے کی طرف قدم اٹھائے تو کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا جوڑ یوں ہم ملاتے، کیا یوں مقابلہ کرتے، کتنی غلط بات ہے۔ اور دوسرا محاورہ کیا بنا دیا؟ چور کی داڑھی میں تنکا۔ اب یہ بھی داڑھی کا مذاق ہے، کیا بولو بھائی؟ داڑھی کا کیا ہے؟ مذاق ہے۔ تو گویا اشارہ دے دیا داڑھی والے چور ہوتے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ تو یہ ایسے ایسے محاورے اللہ معاف کرے خیروں نے ایسے پھیلا دیے کہ مسلمان بولی جا رہا ہے، غور نہیں کر رہا یار میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، ہاں جی۔ حالانکہ یاد رکھنا داڑھی تو بہت سی برائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے، انسان کو خود بہت سے کاموں میں شرم آتی ہے کہ یار میرے چہرے پہ سنت رسول بھی ہے، میں کیا کرنے لگا، ہاں جی۔ رب العزت فرماتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین۔ پھر فرمایا حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک میں تمہارے لیے منہ اس اللہ کی طرف سے نذیر، فرمایا ڈرانے والا ہوں، مبین کھلا۔ تمہاری ان بد عملیوں پر میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا، پھر تمہیں کوئی چھڑانے والا۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، لوگوں اللہ کے ساتھ کوئی الہ مت بناؤ، کوئی نیا مشکل کشا نہ بناؤ، کوئی اور حاجت روا نہ بناؤ، داتا دستگیر نہ بناؤ، مختار کل نہ بناؤ، قادر مطلق نہ بناؤ، عالم الغیب نہ بناؤ، حاضر ناظر نہ بناؤ۔ یہ کس کی صفات ہے؟ سارے بولو اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا نہ بناؤ، اللہ اکیلا ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنی۔ پھر فرمایا دیکھو انی لکم منہ نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں، کھول کر ہر بات بتا رہا ہوں، تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ اس نے فرمایا میری بات مان لو، آمنا وصدقنا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، حضور نے جو پیغام پہنچایا سچ پہنچایا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اللہ کی طرف منہ کرنے کے بجائے مخلوق کی طرف کیے ہوئے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بجائے اس کے ساتھ شریک بنائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم